ناظرین کرام، سامعین کرام، حضرت مریم کا ذکر قرآن مجید میں عزت و تکریم کے ساتھ کیا گیا ہے، اور انہیں تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان کی ولادت اور نشو و نما نہایت کراماتی انداز میں ہوئی، جو اللہ کی قدرت اور حکمت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے والدین کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں ایک عظیم بیٹی عطا کی۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کی ولادت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے وہ نظر مانی جو میرے رحم میں ہے کہ اسے تیری عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی، پس تو اسے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا۔ ناظرین کرام، حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کے لیے حضرت زکریا کو مقرر کیا، جنہوں نے ان کی حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری نبھائی۔ حضرت مریم کے حجرے میں اللہ کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو حیرت سے پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مریم کی نشو و نما معجزاتی طور پر اللہ کی نگرانی میں ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت مریم کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو ان کی پاکیزگی اور اللہ کی فرما برداری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اور ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش کا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ الغرض ناظرین کرام، حضرت مریم کی ولادت اور کراماتی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا واضح اظہار ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت، اطاعت اور پاکیزگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو